السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ رواں برس دہشت گردوں سہولتکاروں کے خلاف 32,173 آپریشنز کیے گئے ہیں۔ ان آپریشنز کے دوران 193 افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ قوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کی حامی یا مخالف نہیں ہے۔ پاکستانی فوج کے اندر جو خود احتسابی کا نظام ہے اس کے تحت الزامات کی بنیاد پر یہ سلسلہ شروع نہیں ہوتا، بلکہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر کسی کے خلاف بھی انکوائری عمل میں لائی جاتی ہے۔ بلوچستان سے متعلق انہوں نے کہا کہ بلوچستان ہماری جان ہے اور بلوچستان کے لوگوں کے جو کارنامے ہیں، جو پازیٹیو امیج ہے، وہ بھی پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے متعلق بھی انہوں نے بتایا کہ اس ضمن میں زیادہ معلومات نہیں شیئر کی جا سکتی ہیں کیونکہ معاملہ ابھی سب جوڈس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر معاملات ہیں جو پاکستان کو سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس سے متعلق بھی انہوں نے آگاہ کیا۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اور پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے BNP مینگل کے سربراہ اختر مینگل صاحب کے استعفے کے بعد اب مشترکہ کوشش کی جا رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کی کہ اختر مینگل صاحب کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں، اور موجودہ حکومت تشکیل ہونے کے بعد، موجودہ اسمبلی کی تشکیل کے بعد یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کسی نقطے پہ مشترکہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ یہیں تک رہے گا یا بات آگے بھی بڑھے گی، یہ اتفاق آگے بھی نظر آئے گا، یہ بنیادی سوال ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے سنگجانی میں پسوال کے مقام پہ اب ضلع انتظامیہ نے ان کو اجازت دی ہے، شرائط بھی طے کر لی گئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اس جلسے کی اب تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ کیا اب کی بار 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا یا نہیں، یہ بنیادی سوالات ہیں، اور کل کے دن میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ جو نیب ترمیم کیس تھا اس سے متعلق اس کیس کے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے بانی PTI کے خلاف، اس پہ کیا اثرات ہوں گے، وہ کیس ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں، یہ بھی بنیادی نقطہ ہے۔ تمام پہ ہم بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، آج جو DGIS نے بتایا ہے، ایک تو ملک کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اور پاک فوج کی جانب سے پاکستان میں امن عامہ قائم رکھنے کے لیے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس سے متعلق بھی انہوں نے بتایا ہے، لیکن امپورٹنٹ بات کہ ایسے وقت میں یہ سٹیٹمنٹ سامنے آنا کہ فوج پاکستان کی ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف بھی نہیں ہے اور حامی بھی نہیں ہے، سگنیفیکنس اس کی کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی فوج ایک نیشنل آرمی ہے اور اس کا کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ نہ ہونا چاہیے، اور DGISPR یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے بھی نہیں، وہ کسی کے طرفدار بھی نہیں ہے، کسی کی مخالف بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک نیشنل آرمی اگر کسی ایک فریق کا حصہ بن جائے تو پھر وہ اس کے لیے مسائل ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی دنیا کی فوج ہو، کسی بھی ملک کی فوج ہو، عوام کا اعتماد اور عوام کی تائید و مکمل تائید و حمایت اس کا اثاثہ ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ آگے بڑھتی ہے۔ اس حوالے سے ماضی میں ہمارے جنرل ایوب خان صاحب ہوں، یحییٰ خان صاحب ہوں، پرویز مشرف صاحب ہوں، کئی اور لوگ جو ہوں، وہ یہ غلطیاں کرتی رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ ایک غلط امیج بنا ہے۔ تو اب اگر DGISPR یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک نیشنل آرمی ہے، اس کا کسی سیاسی جماعت کی طرف، اور کسی سیاسی جماعت کو یہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے کہ جی وہ ہماری مخالف ہے یا ہمارے حق میں ہے، اور اس کے جو حمایت ہے اس کو ہم سیاسی طور پر استعمال کریں اپنے مخالفین کے خلاف، یہ تاثر ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن آج ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ ہوئی ہے اور زیادہ زوردار طریقے سے ہوئی ہے، اور ماضی میں جن باتوں کو بات کا بتنگڑ بنایا جاتا تھا، آج کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کوئی سیاسی جماعت اپنے حق میں استعمال کر سکے یا اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر سکے۔ اچھا، تو یہ ایک خوشائند بات ہے، اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہر سطح پر اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جو پاکستان میں ارشاد صاحب 12 اگست کی ISPR کی پریس ریلیز تھی، اس کے بعد بالکل ایک سیاسی طور پہ جو نقشہ ہے وہ کافی حد تک بدلا ہے۔ جو ساری بات چل رہی تھی اس سے پہلے اس میں ایک نیا ٹوسٹ آیا۔ آج جو DGISPR نے بات کی ہے کہ
پاکستانی فوج کا جو احتساب کا خودکار نظام ہے یہ الزامات کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر انکوائری عمل میں لائی جاتی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ سابق DGI ISI جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جو انکوائری ہے وہ انیشیٹ ہو چکی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی سے متعلق بھی انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے اس بات کو انڈوس کیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری عمل میں لائی گئی ہے. پاکستان کے کینوس میں جو بات ہو رہی ہے وہاں پہ سوال بھی اٹھا بانی PTI سے متعلق بھی. خیر انہوں نے تو اس بات کی نہ تائید کی ہے نہ اس بات کی تردید کی ہے. بہرحال یہ بھی کہا کہ جو ملوث ہیں لوگ اور ساتھ ہی ساتھ جن پہ آرمی ایکٹ لاگو ہوتا ہے وہ اس کارروائی میں ان کے خلاف پوچھ گچھ ہو سکتی ہے, ان کے خلاف سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. آج کی جو پریس کانفرنس ہے اب اس کی کیا, جو پاکستان میں ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی, جو اسلام آباد میں باتیں ہو رہی تھی, جو PTI کے لوگ عدالت پہنچ گئے, دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آج کی پریس کانفرنس کا یہ پہلو بہت ہی نمایاں بھی تھا, خوش آئند بھی تھا, اطمینان بخش بھی تھا کہ کوئی سیاسی بات رپورٹرز نے کہلوانے کی کوشش بھی کی تو نہیں ہوئی کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف. یہ ایک بہت اہم بات ہے اور موجودہ حالات میں اس کی اہمیت کچھ دنوں بعد مزید واضح ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے فوکس بلوچستان پر رکھا اور بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کے علیحدگی پسند اور دہشت گرد جس طرح کا ایک نیریٹو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں کے احساس محرومی کو وہ استعمال کرتے ہوئے جواز قرار دیتے ہیں علیحدگی پسندی کا یا دہشت گردی کا, تو اس کی نفی کی گئی اور اعداد و شمار سے بتایا گیا کہ جی وہاں کتنا پاکستان کتنا رائلٹی دیتا ہے, پاکستان وفاق جو ہے وہ صوبے کو کس حد تک فیسلیٹیٹ کرتا ہے, پھر پاک فوج اور FC اور دوسرے ادارے جو ہیں وہاں کس انداز میں فلاحی کام کرتے ہیں, تعمیری کام کرتے ہیں, تعمیراتی کام کرتے ہیں. لیکن جو اس میں ایک پہلو ہے وہ انہوں نے کہا جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم جو کام ہے ہمارا کرنے کا وہ آپریشنز ہیں, حکومت کے احکامات کی تعمیل ہے. وہ جو سیاسی کام کرنے ہیں, جو گورننس کے ایشو ہیں, ہم ایک علاقہ کلیئر کرتے ہیں دہشت گردوں سے. اب اس کے بعد وہاں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ حکومت نے کرنا ہے, سول اداروں نے کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. اگر حکومت یا سول ادارے ہم پر رلائے کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ تو ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے. ایک علاقہ جو ہم بالکل کلیئر کر کے دے دیتے ہیں, حکومت کے حوالے کر دیتے ہیں, دوبارہ ہمیں وہاں کیوں جانا پڑے, کیوں آپریشن کرنا پڑے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے سول اداروں کے لیے بھی, حکومت کے لیے بھی, سب کے لیے ہونا چاہیے. ارشاد صاحب, زین قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. اب I'm not sure کہ آپ ابھی تک سنی اتحاد کونسل کے MNA ہیں یا PTI کے, بٹ ویلکم زین صاحب. زین صاحب یہ بتائیے کہ جلسے سے متعلق جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ آپ کی اور اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کی چل رہی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ضلعی انتظامیہ پوری طرح آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور یہ محبت اور مروت کا موسم چل نکلا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے؟ شکریہ, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کا MNA ہوں اور میں ان 39 MNAs میں ہوں جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان ڈکلیئر کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف. اب اگر الیکشن کمیشن وہ نہ مانے اور اس میں رخنہ اندازی کرے تو وہ آپ اگلی دفعہ کوئی الیکشن کمیشن کا نمائندہ آپ کے پاس آئے اس سے سوال کیجیے گا. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے اور قوم کی اطلاع کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں. جہاں تک بات ہے جلسے کی, 8 تاریخ کے جلسے کی, تو آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں ہمیشہ یہ ہدایت کی تھی کہ آپ نے اجازت کے ساتھ اور NOC کے ساتھ جلسہ کرنا ہے, اور ہم حکومت کو یہی کہتے رہے کہ جی ہمیں اس کی پراپر اجازت دی جائے, گو اہیڈ دیا جائے جا کے ہم کام کریں. تو انہوں نے جگہ کا تعین بھی کر دیا, اور مجھے ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے اطلاع ملی ہے ہماری پارٹی کی طرف سے کہ انہوں نے NOC بھی اس کا جاری کر دی ہے. تو انشاءاللہ کل صبح سے ہمارا اس پہ کام شروع ہو جائے گا. 8 تاریخ کو ہم نے 2 بجے کی کال دی ہے تمام پاکستانیوں کو, محب وطن پاکستانیوں کو, تحریک انصاف کے کارکنان کو کہ وہ اسلام آباد پہنچیں, اور یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا حقیقی آزادی کے لیے.
اچھا یہ فرمائیں کہ یہ اس دفعہ وہ رکاوٹیں نظر نہیں آتی وہ جو ہوتی تھی اسلام آباد کی انتظامیہ کی طرف سے، وہ یہ جو 22 اگست کو صبح ملاقات ہوئی اس کا نتیجہ ہے؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی جس کی وجہ سے اتنی نرم دلی کا مظاہرہ اسلام آباد کی انتظامیہ کر رہی ہے اور آپ کو فیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ ارشاد صاحب، میں اس کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں کہ 22 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑا اہم کیس تھا اور اس کی نوعیت کو، اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے 22 تاریخ کو عمران خان صاحب نے اس کا احترام کیا تھا اور اس گارنٹی کے ساتھ یا اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کیا تھا کہ جو ان کی دی ہوئی ڈیٹ ہوگی، یا 8 تاریخ ان کی دی ہوئی ڈیٹ تھی، اس 8 تاریخ کو حکومت وقت جو ہے وہ بھی ہمارے مینڈیٹ کا احترام کرے گی۔ تو میرے سمجھنے میں اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ 22 تاریخ کو ہم نے ان کا احترام کیا تھا، 8 تاریخ کو یہ ہمارا احترام کر لیں۔ جلسہ کرنا ہر جماعت کا آئینی اور قانونی حق ہے، جیسے JUIF کو، جیسے جماعت اسلامی کو یا کسی اور جماعت کو یہ حق حاصل ہے، ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کو بھی حق حاصل تھا۔ تو شکر ہے انتظامیہ نے جو ہے ہوش کے ناخن لیے ہیں، انتظامیہ نے اپنے فی الحال اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے اور مجھے امید ہے یہ ایسے ہی رہے گا اور ایک بہت ہی تاریخی پرامن جلسہ ہوگا 8 تاریخ کو انشاءاللہ۔ اچھا یہ تو خیر اچھی بات ہے، ہم بھی اپریشیٹ ہی کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ رواداری یا یہ جو قانون کا احترام ہے یا مینڈیٹ کا احترام ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کرے گی یا پنجاب حکومت کی طرف سے بھی آپ یہی توقع کرتے ہیں؟ اگر رکاوٹیں ڈالی گئی تو آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا پنجاب میں اگر دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے؟ ارشاد صاحب دیکھیں، غیب کا علم تو میرے پاس نہیں ہے اور مجھے یہ نہیں پتا کہ 8 تاریخ کو یہ کیا کریں گے، لیکن ہم توقع کر سکتے ہیں، ہم امید کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا اقدام نہیں لیا جائے گا جو خدا نہ خواستہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اور انتظامیہ کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لے کے آئے۔ دیکھیں 22 تاریخ کو بھی جو 11th آور کے اوپر ہمارا NOC ریووک کیا گیا تھا، میرے سمجھنے میں وہ ایک بڑی غیر سنجیدہ اور ارسپانسبل حرکت تھی اور خدا نہ خواستہ جس طریقے سے، جس جوش و خروش سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان KP سے، پنجاب سے اور پاکستان کے طول و عرض سے آ رہے تھے، اگر ہم پروسیڈ کرتے اور خدا نہ خواستہ کسی قسم کی مہاجرائی یا کانفرنٹیشن ہوتی تو اسے نقصان ہو سکتا تھا۔ حکومت نے ارسپانسبلٹی شو کی، آج رسپانسبل بیہیویئر کا اگر کر رہے ہیں تو ہم ان کو سراہ بھی رہے ہیں اس کے لیے۔ میری تو ہم تو گزارش کر سکتے ہیں، ہم درخواست کر سکتے ہیں، ہم برادرانہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ 8 تاریخ کا جلسہ ہونے دیں، انتظامیہ کو کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اچھا زین صاحب، ہم جس کنٹیکس میں پوچھ رہے ہیں، تمام فسطائیت کے باوجود بھی، جی زین صاحب ہم جس کنٹیکس میں پوچھ رہے ہیں، ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہوئی ہے اور ہمارے لیے وہ سرپرائزنگ بھی ہے، خوشائن بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب کو منانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن مشترکہ کاوش کر رہی ہے اور اسی ضمن میں ملاقات بھی ہوئی ہے آپ کے لوگوں کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب سے۔ تو یہ جو موسم چل نکلا ہے ساتھ چلنے کا، کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کو قبول کر لیا ہے اور یہ آگے بھی ہمیں نظر آئے گا؟ اور اگر آگے نظر نہیں آنا، لیجیٹیمیسی کو بھی قبول نہیں کیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا یہ وقت کی ضرورت ہے؟ نہیں، میرے خیال سے میں بصد احترام آپ کی جو زاویہ ہے اس سے اگری نہیں کرتا اور میرے خیال سے آپ اس کو ایک غلط پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک سردار اختر مینگل صاحب کا سوال ہے تو سردار اختر مینگل صاحب ایک بہت امپورٹنٹ آواز ہیں قومی اسمبلی میں۔ وہ نہ صرف بلوچستان کے لیے بلکہ پاکستان کی فیڈریشن کے لیے، وفاق کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ آواز ہے۔ آج اگر ہم سردار اختر مینگل صاحب کی آواز کو کھو دیتے ہیں تو میرے سمجھنے میں بلوچستان کا نہیں، پاکستان کا نقصان ہوگا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا اور ہمارا جو پلیٹ فارم ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں جتنی کوشش کرنی چاہیے سردار صاحب کو واپس لانے کے لیے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سردار صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سردار صاحب کو آج اتنا ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑا ہے، جو کہ آخری سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی ممبر کا کہ وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، تو اس کے اوپر حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ ابھی آپ اپنے پروگرام کے شروع میں جو بات کر رہے تھے اور آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی، تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ سال 2 سال کے نہیں ہیں، پچھلے 70-75 سال سے بلوچستان کے مسائل ہیں
اور جب تک ہم ان مسائل کے روٹ کاز تک نہیں پہنچیں گے, جب تک ہم ان کو پراپرلی ایڈریس نہیں کریں گے. سردار صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ سردار صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پراپر بلوچ لیڈرشپ ہے جب تک اس کو آگے نہیں لایا جائے گا, جب تک کٹ پتلی ممبران کو بٹھا کر بلوچستان میں حکومت کی جائے گی, آپ بلوچستان کے مسائل حل نہیں کر سکتے. جب تک آپ بلوچستان کو ان کا جو ریسورس ہے اس کی یوٹیلائزیشن اور ایلوکیشن صحیح نہیں کریں گے, ان کے حصے کے حقوق ان کو نہیں دیں گے, جب تک ان کو انفراسٹرکچر نہیں ملے گا, ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی سہولیات نہیں ملیں گی, یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور انہی چیزوں کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے 40 سال ہو گئے میں یہ بات کرتا رہا ہوں, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ پانی سر سے گزر رہا ہے اور اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. سو جہاں ہم ان کو منا رہے ہیں, جہاں ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی یہ امپورٹنٹ بلوچستان کی آواز جو ہے وہ ایوان میں پھر گونجے, وہاں حکومت وقت کو بھی اس کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ بلوچستان کے جو لوگوں کے, بلوچ لوگوں کے جو حقوق ہیں اب ہمیں ان کو وہ دینے ہوں گے. اچھا زین صاحب, آج کی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات ہوئی کہ جی جو حکومت کے کرنے کا, سول اداروں کے کرنے کا کام ہے وہ بلوچستان میں انہیں کرنا چاہیے, اور یہ جائز بات بھی ہے کہ سیکورٹی فورسز تو اپنا فرض ادا کرتی ہیں. آج ہی حکومت نے اس وقت جب کہ وہ منا رہی ہے اختر مینگل کو, آج ہی ایک نئی قانون سازی کا انکشاف ہوا ہے. وفاقی کابینہ نے اس کے سرکولیشن سمری کے ذریعے اجازت دی, اس کو منظور کیا ہے کہ جی گرفتاریوں کے حوالے سے اور مقدمات کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دیے جا رہے ہیں بلوچستان میں. تو اس طرح کی قانون سازی سے آپ سمجھتے ہیں کہ اختر مینگل کے تحفظات دور ہوں گے اور یہ معاملات کو درست کرنے میں مددگار ہوگی؟ ارشاد صاحب یقیناً نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے مسنگ پرسنز کا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ غائب ہو جاتے ہیں, ہمارے ہاں 2 دہائیاں گزر گئی ہیں, لوگوں کا تو پتہ نہیں ہے. حقیقت ارشاد صاحب یہ ہے, جو مرضی کوئی کہے, آج بلوچستان کی حقیقت یہ ہے کہ ریڈ زون کے باہر سی ایم بلوچستان یا کوئی بھی ان کی کابینہ کا ممبر باہر نہیں نکل سکتا. قریشی صاحب یہ بتائیے, قریشی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں, قریشی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں, گزارش یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی لوگوں کو دی جائے. یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے دور حکومت کی بات ہے کہ باپ کی مدد سے باپ کی وہاں پہ حکومت لائی گئی. جب باپ پارٹی فیصل بھائی میں آپ کو یہیں پہ روک دیتا ہوں, میں کسی کے دور حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ ہم سب نے یہ غلطیاں کی ہیں, یہ غلطی سب سے ہوئی ہے. لیکن جس نہج پہ آج بلوچستان پہنچ گیا ہے, ہمیں اس کو حکومتوں میں نہیں بانٹنا, ہمیں ان کو سیاسی جماعتوں میں نہیں بانٹنا, ہمیں بلوچ لوگوں کے ایشوز کو ریڈریس کرنا ہے. میں اپنے حصے کی غلطی ماننے کو تیار ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی فلانے دور میں یہ ہوا تھا, ڈمکانے دور میں یہ ہوا تھا, تب یہ کیا تھا, تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو بلوچستان میں اتنی گھمبیر صورتحال ہو گئی ہے, قتل و غارت پہ بات پہنچ گئی ہے, لوگوں کو نشانہ بنا کر شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو جو ہے حملہ کیا جا رہا ہے, تو اس چیز کے اوپر ہمیں ایز اے قوم, من حیث القوم بیٹھ کے اس پہ بات کرنی ہوگی. تو میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہتا کہ اس حکومت نے یہ کیا یا اس حکومت نے یہ کیا. آخری سوال, کیونکہ آپ کے پاس وقت کی کمی ہے, یہ فرمائیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہو رہی ہے, آپ بلانا چاہتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے, شاہد خاقان عباسی سے بھی محمود اجگری صاحب کی بات ہوئی ہے. یہ آل پارٹیز کانفرنس صرف بلوچستان کے ایشو پر ہوگی یا اس میں باقی سارے معاملات ہوں گے, اور یہ آل پارٹیز کانفرنس موجودہ بحران سے نمٹنے کی ایک کوشش ہوگی, حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کے مسائل کا حل, پائیدار حل تلاش کریں گے؟ ارشاد صاحب آپ نے درست فرمایا, ابھی کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ اور برننگ ایشو ہے وہ بلوچستان کا ایشو ہے. یہ کانسٹنٹلی ایوالونگ سچویشن ہے, تو اس کے اوپر جو ہمارا پلیٹ فارم ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اے پی سی بلانی چاہیے. ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے, مجھے بھی اس کمیٹی میں نامنیٹ کیا گیا ہے, اور ہم انشاءاللہ تمام جماعتوں سے رابطہ کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہی والی بات جو میں نے پہلے کی, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, اور ہم نے پاکستانی بن کے اپنے پاکستانی بلوچی بھائیوں بہنوں کے لیے کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ اے پی سی بلائیں گے, سب سے رابطہ کریں گے. اس اے پی سی کا ایجنڈا جو ہے
وہ بلوچستان ہوگا. اللہ کرے اس میں سے کوئی سحر حاصل گفتگو ہو سکے, اس میں سے ہم ایک دوسرے کو قائل کر سکیں, بلوچستان کی بہتری کر سکیں, اور انشاءاللہ اگر اس میں اچھی پیش رفت ہوتی ہے تو یہ ممکن ہے اور توقع کی جا سکتی ہے کہ مزید امور پر بھی بہتری. ایک اور سوال کی اجازت دے دیں کہ یہ جو اے پی سی ہوگی اس میں مسلم لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم کو بھی آپ مدعو کریں گے جن سے آپ مذاکرات کے لیے پہلے تیار نہیں تھے؟ دیکھیں ہماری, میں نے پھر آپ سے عرض کیا کہ یہ کیونکہ بلوچستان کے مسئلے کے لیے ایشو ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ تمام پارٹیز, اے پی سی کا مطلب ہے آل پارٹیز جو ہیں اس کے اندر شرکت فرمائیں, اپنا حصہ ڈالیں. یقیناً اس ٹائم پہ حکومت میں وہی مسلم لیگ نون, وہی پیپلز پارٹی اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے وفاق میں ان کی مخلوط حکومت ہے تو کرنا تو انہوں نے ہے, لیکن ہم بطور اپوزیشن کے, بطور ایک رسپانسبل اپوزیشن کے اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں. جی اچھا, یہ بتا دیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی خاصی فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں. قیاس ہے, کچھ لوگ بات کر رہے ہیں, خبریں آتی جاتی رہتی ہیں اسلام آباد سے کہ کوئی انڈائریکٹ رابطہ مسلم لیگ نون کی قیادت اور آپ کی قیادت کے بیچ ہے. ٹاپ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ کہا کہ جب بھی ہمارا کوئی رابطہ ہوگا تو وہ ہم منظر عام پہ لے کے آئیں گے, ہم عوام کو بھی بتائیں گے, ہم کوئی بھی چیز پس پردہ نہیں کریں گے, کوئی بھی چیز چھپا کے نہیں کریں گے. جہاں اب بدقسمتی کیا ہے, جہاں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا فلیکسیبلٹی جیسے آپ نے کہا شو کر رہے ہیں, تو وہاں پر خواجہ آصف صاحب اور دیگر جو ان کی جماعت کے قائدین ہیں وہ اتنا ہی سخت رویہ رکھے ہوئے ہیں. حکومت کو بھی فیصلہ کرنا ہے حکومت کیا چاہتی ہے. میں نے اکثر کہا حکومت کے کال اور فعل میں فرق ہے. وزیر اعظم صاحب فلور آف دا ہاؤس پر کچھ کہتے ہیں, اولف برانچ کی بات کرتے ہیں, ریکنسیلیشن اور مفاہمت کی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں اسے برعکس ہیں. تو حکومت کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا وہ چاہتے کیا ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ زین قریشی صاحب. آپ کے وقت کا بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, کل ایک بڑی سگنیفیکنس ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے اور وہ ہے بیسیکلی جو نیب ترمیم کیس ہے اس کا فیصلہ آئے گا. اب یہ بتایا گیا ہے اگر یہ جو بانی پی ٹی اے کی درخواست تھی وہ منظور ہو جاتی ہے, ظاہر یہ اپیل میں گیا معاملہ, پہلے تو ہو گئی تھی, یہ فیصلہ ان کی درخواست کے مطابق آتا ہے, ان کی استدعا سن لی جاتی ہے, وہی فیصلہ پرانا رکھا جاتا ہے, تو اس کے اثرات کیا ہونے 190 ملین پاؤنڈ پہ, اور اگر حکومت کی جو اپیل ہے وہ مان لی جاتی ہے تو کیا ہونے ہیں؟ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس وقت. اگر یہ اپیل گورنمنٹ کی منظور ہوتی ہے تو اس کا فوری طور پر بینیفیشری جو ہے وہ عمران خان ہے, توشہ خانہ کیس میں بھی اور عبدالقادر ٹرسٹ جو ہے, کیونکہ وہ تو اس میں تو 50 کروڑ تک کا جو کرپشن کا معاملہ ہے وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. تو 190 ملین پاؤنڈ تو میرے خیال 50 کروڑ بن جاتے ہوں گے. کہاں بنتے ہیں, نہیں بنتے. اچھا, تو یہ صورت حال جو ہے اس کے حق میں جاتی ہے. اور لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری عدالت عظمیٰ ہے اس کے سامنے بھی ایک مشکل مرحلہ ہے, کیونکہ اس سے پہلے قاضی صاحب ایک فیصلے میں قرار دے چکے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے, پارلیمنٹ کی قانون سازی پر ہمیں سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے. اگرچہ اس سے پہلے کئی فیصلے آ چکے ہیں کہ جی اگر پارلیمنٹ کی قانون سازی بالا تر از آئین ہوگی, آئین کے بنیادی سٹرکچر کے خلاف ہوگی تو اس کا ہم ریویو کر سکتے ہیں. لیکن قاضی صاحب کا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں جی پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے اور ہمیں اس میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے. ہم زیادہ سے زیادہ ایسا کوئی قانون اگر بن بھی جائے تو پارلیمنٹ کو دوبارہ توجہ دلا سکتے ہیں کہ اس پر نظر ثانی کریں. اب کل دیکھیں گے کہ جی فیصلہ جو ہے وہ اس بیس پر آتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کی قانون سازی کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ نہیں چھیڑ سکتی,
یا اس پر آتا ہے کہ چونکہ یہ قانون سازی جو ہوئی ہے وہ نیک نیتی سے نہیں کی گئی، مخصوص افراد اور مقاصد کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہے، اور اس میں بہت ساری شکیں ایسی ہیں جس میں صاف لگتا ہے کہ یہ فلاں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہے اور فلاں کو نقصان پہنچانے کے، مثلا پہلے ہی یہ کہا گیا کہ جی وہ جو 90 دن کی تھی ریمانڈ تھا وہ 40 دن کیا، پھر 20 دن کیا، یا پتہ نہیں 15 دن کیا، پھر 40 دن کر دیا، تو اس طرح کی قانون سازی ہوئی ہے۔ تو اب یہ کل دیکھیں گے کہ بھئی کیا ارشاد صاحب اس میں جو معاملہ ہے 190 ملین پاؤنڈ رقم کا نہیں ہے، وہ 50 کروڑ تک پہنچتی ہے۔ اچھا، جو ترمیم ہوئی تھی کہ کابینہ کا جو فیصلہ ہے وہ کلیکٹیو وزڈم تصور کیا جائے گا، اب وہ کلیکٹیو وزڈم والا بینیفٹ پہنچ سکتا ہے 190 ملین پاؤنڈ میں، لیکن یہاں پہ وہ کیس گھومتا ہی اس کے گرد ہے، پھر کیونکہ گواہی پرویز خٹک صاحب کی بھی ہے، باقی بھی ہے، میٹر سب جوڈس 190 ملین بھی، لیکن وہ اس کے گرد یہ رقم بن جاتی ہے اتنی 50 کروڑ۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا پہلو ہے، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہاں جب پیش ہوئے تھے عمران خان صاحب تو ان کو ایک جج نے کہا تھا کہ اس کے تو آپ بینیفیشری ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے تو فائدہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر احتساب کا عمل مجروح ہوگا، کرپشن کو فروغ ملے گا، اور ہر جو عوامی نمائندہ ہوگا اس کے ہاتھ کھل جائیں گے کہ وہ جو لوٹ مار کرتا رہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہ ہو۔ لیکن یہاں تو شاہ صاحب دیکھیں نا نقطہ نظر کیسے بدلتے ہیں۔ زرداری صاحب نے کہا تھا یا ملک چلے گا یا نیب چلے گی، شاید خاقان عباسی صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے خلاف انہوں نے جب وہ زیر عتاب بھی تھے عمران خان کے دور میں، اس وقت بھی وہ جو بات کرتے تھے آج بھی اسی سٹینڈ پہ قائم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنا چاہیے، احتساب کے اور طریقہ کار ہونے چاہیے۔ بہرحال پھر جب یہ جن کی اب موجودہ حکومت ہے پیپلز پارٹی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے سیاسی مقاصد کے لیے؟ موقف تو ساروں نے بدلے نا، دیکھیں موقف تو سارے بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے، بانی پی ٹی آئی نے بھی موقف بدلا ہے۔ نہیں اس حوالے سے نیب کے حوالے سے ہی بات کروں، بنیادی طور پہ ارشاد صاحب بات یہ ہے کہ نیب کے حوالے سے ان کا موقف یہ بھی تھا کہ اسے ختم نہ کرنا ہماری غلطی تھی۔ جب یہ سارے نیب کا شکار ہو رہے تھے مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے، بانی پی ٹی آئی کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے، تو اس کو انتقام کا رنگ بھی یہ دیتے تھے۔ اچھا، ویسے میں آپ کو، زرداری صاحب نیب کے خلاف رہے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے ٹوٹلی اس کے ختم کرنے کے حق میں نہیں رہے، لیکن وہ یہ تو کہتے رہے کہ غلطی تھی، ان کے لوگ تو کہتے رہے کہ نیب ختم، ان کے لوگ کہتے رہے، وہ خود یہ کہتے ہیں، بلکہ ایک دور میں تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو یہ کام ہے وہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججوں کو کرنا چاہیے، وہ تو اس حد تک جاتے تھے میاں نواز شریف صاحب۔ جب ان سے وہ جب یہ بات کہتے تھے تو ان سے کہا جاتا کہ وہ سپریم کورٹ کے جج یہ احتساب کا کام کریں گے تو اس کے بعد اپیل کون سنے گا، تو وہ تو اس حد تک جاتے ہیں کہ یہ ایسا طاقتور ادارہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے جج ہی یہ احتساب کریں، اور تاکہ کوئی اس پہ سوال ہی نہ اٹھا سکے۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے موقع میں کوئی میرا نہیں خیال کہ بڑی تبدیلی کوئی آئی ہے۔ آج ایک انٹرسٹنگ رپورٹ سینٹ میں بھی آئی کہ 8 کروڑ لوگ پاکستان میں جو ہیں وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہیں، اس پہ بھی ہم خیر کرے ویسے، لیکن جو حالات ہم بنا رہے ہیں یا بنتے چلے جا رہے ہیں نا، یہ تعداد کم نہیں ہوگی، بڑھ جائے گی، اللہ خیر کرے ویسے۔ اچھا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، نیب سے متعلق بھی بات کریں گے۔ عوام پاکستان پارٹی کیا تحریک تحفظ آئین کا حصہ بننے جا رہی ہے، یہ بھی ایک بنیادی نقطہ ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب اور عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر ہمیں جوائن کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم پاکستان اور کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب نے۔ عباسی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آپ کی ملاقات ہوئی محمود اچکزئی صاحب سے، اس کے بعد سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید عوام پاکستان پارٹی بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت اختیار کر لے، کیا ایسا ہی ہونا ہے؟ اس سے متعلق واقعتاً بات ہوئی ہے یا قیاس ہی ہے؟ نہیں، یہ تو ہماری خبر ہے۔ محمود خان صاحب سے 30 سال سے ہم پارلیمنٹ میں اکٹھے رہے ہیں، اور ان کا بڑا میں عزت بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں۔ جب بھی اسلام آباد آتے ہیں ملاقات ہوتی ہے، تو پرسوں بھی ملاقات ہوئی تھی،
اور اس میں ہم نے جو باتیں کی، انہوں نے باتیں کی، اس سے ہمارا مکمل اتفاق ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے، اور آج ایک ہی حل ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تعین کریں۔ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، مسائل کے حل کی ضرورت ہے، تو وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے دعوت دی ہے اپنے اتحاد کو جوائن کرنے کی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم ابھی نئی جماعت ہیں تو میں جماعت سے مشاورت کر لیں گے، ان کے سامنے بات رکھ دیں گے، لیکن جو اصولی طور پر انہوں نے بات کی اس سے ہمیں مکمل اتفاق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج یہی ملک کے مسائل کا حل ہے۔ جو اطلاعات سامنے آئیں اس کے مطابق وہاں ایک کل پاکستان کل جماعتی کانفرنس بلانے کی بات بھی ہوئی، تو یہ آپ کی طرف سے انیشیٹو تھا، ان کی طرف سے تھا، اور اس کا ایجنڈا کیا وہی ہے جو آپ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جس سارے لوگ بیٹھ کے اس بحران سے نکلیں، کوئی حل نکالیں، یا یہ صرف بلوچستان کے حوالے سے بات ہوئی؟ نہیں، کانفرنس کی بات انہوں نے مجھ سے نہیں کی، انہوں نے اپنے موقف کی بات کی، اس کی بنیاد بتائی کہ کیوں وہ یہ سب بات سمجھتے ہیں، اور اس پر ہمارا مکمل اتفاق ہے کہ آج آئین کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور آج جو ملک میں انتشار ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کو صرف ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہی اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے، اور پھر آگے کے راستے کا تعین سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج کے مسائل کو بھی آپ نے حل کرنا ہے اور آگے کا راستہ بھی نکالنا ہے، اور یہ کنسنسس کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو یہ ساری بات ہے۔ اچھا، اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی اب مذاکرات پی ٹی آئی اور ہمارے درمیان ہونے چاہیے، حکومت یا مسلم لیگ کے درمیان، اس میں کوئی معافی والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے، 9 مئی والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے، بس مذاکرات ہو جائیں، غیر مشروط ہو جائیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے اس عرصے میں جدوجہد کی، یہ بات کی کہ جی پولیٹیکل ڈائلاگ اور مفاہمت کے بغیر آگے نہیں چل سکتا، میاں نواز شریف صاحب اس کے قائل ہو گئے ہیں، یا یہ بس ایسی باتیں ہیں جو روٹین میں کی جاتی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا؟ دیکھیں، جو بات میاں صاحب کے حوالے سے آئی تھی اور جو رانا صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے، اس کی نفی پی ایم ایل این کی دوسرے لیڈرشپ کر رہی ہے۔ جی، تو ایک تو وہ بات اس میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مذاکرات کی بات نہیں ہو سکتی۔ مذاکرات تو دو فریقوں کے درمیان ہوتے ہیں، دو فریق بیٹھتے ہیں، اپنے جو ان کے آپس میں اختلافات ہیں اس کو دور کرتے ہیں۔ یہاں اختلاف نہیں ہے، یہاں ایک الیکشن ہوا ہے جو متنازع ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، صرف پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کرنا ہے کہ کس طرح ہم اس انتشار کو جو اس الیکشن سے پیدا ہوا ہے اور جو ملک کے مسائل کا حل کا طریقہ ہے وہ کیسے ہم طے کریں گے۔ تو یہ ایک تو سیاسی جماعتیں سب کو بیٹھنا پڑے گا کہ کیسے ہم ایک کنسنسس بنا سکتے ہیں کہ ملک آگے چل سکے۔ اقتدار میں ساری جماعتیں پچھلے 3-4 سال میں رہ چکی ہیں، کچھ نہیں کر سکے، تو آج ایک ہی طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کر آگے کے راستے کو ڈھونڈیں کہ ہم کیسے ملک کے مسائل ہیں کیا، ان کا حل ہم کیسے نکالیں گے، اور اس کے اندر جو باقی 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں آج کی ملک کی سیاست میں، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، ان کو بھی شامل کریں تاکہ ملک یکسوئی سے آگے بڑھ سکے۔ جی صحیح ہے۔ یہ چکزئی صاحب سے آپ کی ملاقات میں انہوں نے آپ کو جو پہلے ایک پبلکلی پیشکش کی تھی کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں اس ملک کے اور 2 سال حکومت ایسی چلائیں جو یہ معاملات کو آگے کی طرف لے جائے، تو وہ باضابطہ طور پر آپ کو دعوت دی؟ نہیں، ایسی کوئی بات، یہ انہوں نے کسی پلیٹ فارم پر خود ہی بات کی تھی، وہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آپ نے راستہ ڈھونڈنا ہے وہ آئین کے اندر ڈھونڈنا ہے، اور اس میں جو بھی شخص ہو جو آگے معاملات کو بڑھا سکتا ہو، لیکن اس کے پیچھے پولیٹیکل کنسنسس ضروری ہے۔ یہ کسی شخص کی بات یا شخصیات کی بات نہیں ہے، آج بات ملک کی ہے اور مسائل کے حل کی ہے اور معاملات کو آگے بڑھانے کی ہے۔ جی بھائی صاحب، اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا، ابھی تک ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، آج حکومت اور اپوزیشن دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے، بلکہ مشترکہ کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے استعفے کے جو جواز ہیں جو وہ فراہم کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ درست ہے، یا پھر یہ بلوچستان کی کوئی انٹرنل پالیٹکس ہے، اس کی وجہ سے وہ کچھ منوانا چاہ رہے ہیں وفاق سے اپنی بات؟
نہیں، انٹرنل پالیٹکس میرا خیال ہے نہیں ہے، کیونکہ اختر مینگل صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کا ایک قد کاٹ ہے، وہ سردار بھی ہیں اور عوام کے نمائندے بھی ہیں اور معاملات کو سمجھتے ہیں۔ میں 1 سال پہلے تقریباً میں ان کے گھر گیا تھا، تو یہی بات انہوں نے وہاں پر بھی کی تھی کہ آج ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا کیا بنے گا، ہمارے مستقبل کا کیا بنے گا، آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، اور یہی بات انہوں نے پرسوں بھی اپنی تقریر میں کی ہے۔ تو آج بجائے ان کو منانے کے، آپ منائیں گے کس بات پر؟ ناراضگی تو ان کی ذاتی ہے نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بلوچستان کے حقوق کیسے وہاں کے عوام کو دیں گے، آپ کیسے وہاں پر الیکشن کو غیر متنازع کریں گے، کیسے ان کے معاملات کو بہتر کریں گے، کیسے وہاں کے نوجوان کو ایک بہتر مستقبل کا وعدہ کریں گے۔ یہ بہت گہری باتیں ہیں، اور یہ صرف بلوچستان کی نہیں ہے، یہ سارے ملک کے بھی یہی سوال ہیں۔ عباس صاحب، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ وفاق کی طرف سے، اسلام آباد کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے جو وسائل بلوچستان کو دیے جاتے ہیں وہ کوئٹہ تک پہنچتے ہیں، کوئٹہ سے آگے بندر بانٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں مینگل ہوتے ہیں، بگٹی ہوتے ہیں، زہری ہوتے ہیں، بزنجو بھی اس میں کبھی کبھی شامل ہو جاتے ہیں، مری ہوتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ جو وہاں کا احساس محرومی ہے وہ تو ان سرداروں کا، ان ویڈوروں کا ہے، جو آپ دیکھ لیں کہ بھی وزیر اعلیٰ بھی بنتے ہیں، کبھی وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، وفاقی وزیر بھی بنتے ہیں، آج تو ماشاءاللہ چیف جسٹس بھی بلوچستان سے ہے۔ تو یہ کیسے معاملہ حل ہوگا کہ وہ وسائل جائیں اور پھر عوام تک تقسیم ہوں؟ یہ کون کرے گا؟ دیکھیے، اس بات کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ کیا آپ ان کی، وہاں کے عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں؟ کیا جو آج یہ اس سے پہلے اقتدار میں رہے ہیں وہ عوام کی مینڈیٹ سے آئے تھے؟ وہاں پر حکومتیں کیسے بنتی ہیں؟ یہ اصل بات یہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے، یہ انگریز نے بھی کہا تھا خاص طور پر بلوچستان کے لوگوں کے لیے کہ ان کا احترام کریں، تو ان کا احترام کریں۔ میں بھی یہی کہوں گا، ان کی رائے کا احترام کریں، ان کو اپنی لیڈرشپ چننے دیں، ان کو آگے اپنے معاملات کو بڑھانے دیں، پھر وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر فیصلے کہیں اور سے ہوں گے کہ کون اقتدار میں آئے گا، کون چیف منسٹر بنے گا، وہاں پر کیا ہوگا، پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے، پھر عوام ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ نہیں تو آپ کا خیال میں اصل مسئلے کی جڑ یہی ہے کہ وہاں عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جاتا، جو پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہ نوجوان برگشتہ ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی، علیحدگی پسندگی تحریک بھی احساس محرومی کا نتیجہ ہے، یا اس کے پیچھے ہمارا دشمن ہے، ہمارے دشمن ہیں؟ دیکھیں، جب احساس محرومی ہوگا، جب آپ کا گھر کمزور ہوگا تو آپ کے دشمنوں کو موقع مل جائے گا۔ وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کی ہر کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے، تو آپ نے وہ کمزوری دور کرنی ہے۔ کمزوری کیا ہے؟ ان کی رائے کا احترام کریں۔ آپ، یہ آج کا الیکشن نہیں ہے، پچھلے جتنے الیکشن ہوئے ہیں ہم نے کبھی بھی خاص طور پر بلوچستان میں عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا۔ میں معذرت سے کہتا ہوں، اس رائے کا احترام کریں، ان کو اپنی لیڈرشپ چننے دیں، اپنے مسائل خود حل کرنے دیں۔ 2-3 الیکشن ہوں گے، سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، یہ آج یہ بدقسمتی ہے کہ اختر مینگل جیسا آدمی عباس صاحب ذرا آج وہ معاملہ بتا دیں جو آپ کے دور میں ہوا، کس طرح زہری صاحب کی حکومت ختم ہوئی اور عبدالقدوس بزنجو صاحب نے جو وزیر اعلیٰ بنے، وہ معاملہ ذرا کھول ہی دیں، کیونکہ آپ خود کوئٹہ بھی گئے تھے۔ نہیں، کھولنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کوئٹہ جب گیا تھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا، وہاں نہ کوئی ایم پی اے تھا، نہ حکومت تھی، نہ چیف منسٹر صاحب تھے، نہ وزیر تھے۔ تو باقی آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ کیا ہوا تھا۔ نہیں، آپ کے وزیر اعلیٰ، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہی بدقسمتی ہے نا۔ نہیں، آپ کے وزیر اعلیٰ، آپ جی، ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے تھے۔ صدر صاحب سے استعفے پہ دستخط کرا کے وصول کر کے گھر چلے گئے تھے۔ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے پوری ایک فہرست ہے واقعات کی۔ آپ یہ دیکھ لیں، گوادر کے لوگ ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے، نہ ہم ان کو پانی دے پائے ہیں، نہ ان کو بجلی دے پائے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی اور ان کے حالات بہتر کر سکے، اور باتیں ہم عباسی صاحب، اب اس میں عباسی صاحب دیکھیے، یہ بڑی بدنصیبی ہے۔
اس میں اب معاملہ یہ ہے کہ آج جو اختر مینگل صاحب بات کر رہے ہیں، یہ جو آپ نے کہا کہ عوامی رائے کا احترام کیا جائے، اسی نظام کے بینیفیشری ایک ٹائم میں وہ بھی رہے، اور لوگوں کے نام لیں۔ اب جب آپ وزارت اعلیٰ پہ بیٹھے ہیں یا اقتدار میں ہیں، جب آپ کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے ان معاملات کو ٹھیک کریں، تب آپ کرتے نہیں ہیں۔ آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو آپ کو یہ ساری باتیں، یہ سارے اصول یاد آ جاتے ہیں، تو یہ تصحیح کون کرے گا؟ یہ درستگی کیسے ہوگی؟ دیکھیں یہ ان سے پوچھ لینا کہ کیا ہوتا ہے وہاں پر۔ آپ جی 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 میں یہ جو بھی آپ دیکھیں، یہ کہنا کہ آج ایک غلطی اگر ہو رہی ہے اور ماضی میں بھی ہوئی ہے تو پھر وہ اس کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں پر ایک احساس محرومی ہے بلوچستان میں، بڑا واضح ہے، اور وہ ایک اب ملیٹنٹ شکل اختیار کر گیا ہے۔ ہمارے دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کیا آپ اس احساس محرومی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیا آپ ایک ان سے جا کے بات نہیں کر سکتے؟ ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ہمارے ملک کی ہر خرابی کی جڑ جو ہے وہ جو ہمارا الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے اس کی وجہ ہے۔ ہر خرابی آپ کو وہاں پر جا کر ملے گی، نہ یہاں لیڈرشپ ڈیولپ ہو سکے گی، نہ جمہوری قدریں آ سکیں گی، نہ پارلیمانی قدریں آ سکیں گی، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ بنیاد ہوتی ہے ایک ملک، ایک نظام کی، ایک ریاست کی۔ ہم نے اس بنیاد کو ختم کر دیا۔ عباس صاحب، ایک ایشو اب اس پاکستان کے لیے بنا ہوا ہے کہ 12 جولائی کو سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا IMF سے پاکستان کا۔ توقع یہ تھی کہ اگست کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ہمیں قرضہ مل جائے گا، پہلے تو خیر جولائی کے آخر میں ہمیں توقع دلائی گئی تھی۔ اب ستمبر شروع ہو گیا ہے، جو بھی اجلاس ہوتا ہے ایگزیکٹو بورڈ کا اس میں پاکستان ہوتا ہی نہیں ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ فائنانسنگ گیپ $2 ارب کا وہ پورا کریں، وہ ہمیں کہیں سے کوئی قرض مل نہیں رہا۔ کبھی کہا جاتا ہے $12 ارب کے جو رول اوور ہونا ہے وہ اس کا سرٹیفکیٹ لے کے آئیں۔ تو یہ IMF ہمارے ساتھ کوئی سیاست کر رہا ہے یا واقعتاً ہماری، جس طرح سے کیسر بنگالی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ کوئی قرض دینے کے لیے تیار ہے، نہ ہمارا قرضہ کوئی رول اوور کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہمارے اثاثے بک رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں سیاست کوئی نہیں ہے۔ جی، آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے IMF کے ساتھ، اس میں کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط آپ نے پوری کرنی ہے۔ ڈسپرسنٹ سے پہلے جو کنڈیشنلٹیز ہیں آپ نے پوری کرنی ہوتی ہیں، آپ ان کو نہیں پورا کر سک رہے، آپ کوشش کر رہے ہیں ہو جائیں گی۔ میں اس کو پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بنانے سے ذرا مجھے اعتراض ہے کہ یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں، ان کو وہیں پہ رہنے دیں، وہ حکومتیں حل کر لیا کرتی ہیں۔ تو اس سے کیونکہ اس سے مزید ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم بالکل ناکام ہو گئے، سب کچھ ہو گئے۔ کیسر بنگالی صاحب کا میں احترام کرتا ہوں، جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، بہت عرصے سے ہمارے یہی حالات ہیں۔ تو ہم آج اگر معاملات کو درست نہیں کریں گے تو حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ آپ کو ریفارم کرنا ہے، آپ کو نظام کو درست کرنا ہے، آپ کو اتنی بڑی اصلاحات کرنی ہے کہ یہ نظام آپ کو نظر بھی نہ آئے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو سیاسی استحکام چاہیے۔ سیاسی استحکام کی بنیاد، میں پھر آ جاؤں گا الیکشنز کے اوپر، جب آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو پھر معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو سمجھیں، جب ہم آئین کا احترام نہیں کریں گے ملک کے معاملات درست نہیں ہوں گے۔ یہ سب باتیں جا کر آئین سے اور ملک کے جو جمہوری قدریں ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک نیا میثاق جمہوریت ہو یا میثاق ہو، ایک معاہدہ ہو۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سیاستدان میثاق جمہوریت کرتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں۔ اب اس کا گارنٹر کون ہوگا؟ کیا کوئی ایسی شخصیت اس ملک میں باقی ہے یا ادارہ ایسا ہے جس کی گارنٹی پر یہ ایک معاہدہ ہو تمام سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کا، اور اس پر عمل درآمد ہو، اور جو الیکشنز ہیں وہ واقعی شفاف، غیر جانبدارانہ، غیر متنازع ہو جائیں؟ یا بس یہ ایک بیٹھیں گے، اس کے بعد معاہدہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر وہی کام شروع ہو جائے گا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے؟ نہیں جی، کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، کسی میثاق کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک میثاق موجود ہے جو 50 سال سے زیادہ پرانی ہے، جسے ہم آئین کہتے ہیں۔ آئین کے مطابق ملک کو چلائیں، آئین کی پاسداری کریں، وہیں پر آپ کے مسائل کا حل ہے۔
لیکن آج اس کے ساتھ ساتھ جس بات کی ضرورت ہے کہ جو آج ملک میں نفاق ہے اس کو دور کریں. آپ نے جو سیاست کو دشمنی بنا دی اس کو دور کریں. جو سیاست میں کرپشن لائی گئی ہے اس کو ختم کریں. جو سیاست میں نااہل لوگوں کو اہم عہدوں پر بٹھایا گیا اس معاملے کو ختم کریں, اور آگے کے راستے کا تعین کریں کہ ہم نے کیا ریفارم کرنے ہیں, کیسے کرنے ہیں, اور سب اس کو سپورٹ کریں. آج آپ کی ملک کی یہ ضرورت ہے. آج نفاق کے اندر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. نااہل لوگوں کی حکومتیں بنا کر جن کے پاس مینڈیٹ نہ ہو آپ ملک نہیں چلا سکتے. یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں. پتہ نہیں ہمیں کب سمجھ آئیں گی. پوری دنیا تو ان باتوں کو سمجھتی ہے, صرف ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور جب آپ کا گھر کمزور ہوگا آپ کے دشمن آپ پہ حملہ آور ہوں گے. آج یہی کیفیت ہمارے ملک کی ہے. صحیح ہے. تو ہمیں آج بڑا سنجیدگی سے بیٹھنے کی ضرورت ہے. یہ جو باتیں عباسی صاحب آپ کر رہے ہیں یا دیگر جو سیاسی لوگ ہیں, محمود چکزئی صاحب ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, تقریباً ملی جلی باتیں آپ کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کا ادراک ہے اور ان کی بھی اتنی ہی تشویش ہے جتنی آپ کو ہے؟ نہیں, میں دیکھیں تشویش کی بات نہیں ہے. اگر کسی اور کے پاس بہتر حل ہے تو وہ بتا دیں. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو یہ ضعیف مینڈیٹ ان کے پاس ہے اس کو لے کر وہ حکومت چلا سکتے ہیں اور ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ وہ راستہ اپنا لیں. میرا خیال ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. آج ملک کے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ اس ملک کی ہر سیٹ بھی کسی ایک جماعت کو دے دیں وہ کچھ نہیں کر سکے گا. یہ بڑے گہرے معاملات ہیں, سنجیدگی اس کی بہت زیادہ ہے. اور آج ایک کنسنسس سے, ایک پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ جب تک سپورٹ نہیں ہوگی, اس کے اندر دوسرے سٹیک ہولڈرز, اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری شامل نہیں ہوگی, آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. یہ آج آپ کی ضرورت ہے, یہ چوائس نہیں ہے, ضرورت ہے. عباس صاحب, کل نیب قوانین میں جو ترامیم ہوئی تھیں اور ایک فیصلہ آیا تھا, وہ حکومت کی اپیل پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا جون میں, کل سنایا جا رہا ہے. آپ تو اس بات کے حق میں ہیں کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ترامیم برقرار رہتی ہیں اور حکومت کی مرضی کا فیصلہ آتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے ہماری سیاست پر, ہماری معیشت پر, اور دوسرا اگر برعکس ہوتا ہے تب بھی, اور دوسرا یہ کیا مجبوری ہے ہر حکومت کی. یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھی سابقہ وہ کہتے تھے نیب ختم کریں گے, نیب کو ختم کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا مجبوری ہے یا کیا دباؤ ہے حکومتوں پر؟ دیکھیں, یہ کل جو فیصلہ ہے اس کی کوئی, میری نظر میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا, اس میں آپ نے اتنی دیر کر دی ہے جی, کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, اور جو یہ ترامیم ہیں وہ بھی ناکافی ہیں. جب تک یہ ادارہ رہے گا آپ کی حکومت نہیں چلے گی. یہ بات میں ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں. اس سے سب اتفاق بھی کرتے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے تو ابھی پی ایم ایل این تو خود وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہمارا پہلا عمل ہی نیب کو ختم کرنے کا ہوگا. لیکن آج جو ایک انہوں نے قدم اٹھایا تھا حکومت میں آنے کے بعد, اس نے نیب کو مزید مضبوط ہی کیا ہے. جی ٹھیک. تو یہ بڑی واضح بات ہے, نیب رہے گا ملک نہیں چلے گا. باقی آپ کا فیصلہ ہے. نیب ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے جی کہ یہ سیاست کھیلنے کا سب سے آسان طریقہ ہے. جی ٹھیک. کسی کو دبانا ہو, کسی کو موڑنا ہو, اس کو آگے پیچھے کرنا ہو تو یہی طریقہ ہوتا ہے. اس پہ کہیں نیب کا کیس بن جائے گا, جی ٹھیک. ٹائم ختم ہو نوے گیا. دن اندر ہو جاؤ گے, نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا نہ کچھ ہوگا, اور 15 سال تمہارا کیس چلتا رہے گا عدالتوں میں. جی ٹھیک ہے بھائی صاحب, بہت شکریہ. ٹائم خط پروگرام کا قطع کلامی کی معافی ارشاد صاحب, آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.